آداب ناظرین، آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں 1947 سے اب تک وہاں کا نظام کیسے چلتا رہا۔ ناظرین، تقسیم بر صغیر کے بعد گلگت بلتستان میں کوئی مستقل نظام حکومت قائم نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہاں بڑے پیمانے پر احساس محرومی پایا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کا نظام 1947 سے اب تک کیسے چلتا رہا، اس پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گلگت 1 نومبر 1947 کو آزاد ہوا اور بلتستان کے علاقے 14 اگست 1948 کو آزاد ہوئے۔ تاہم 1 نومبر 1947 سے 16 نومبر 1947 تک گلگت کی حیثیت آزاد ریاست کی رہی اور پھر 16 نومبر کو صوبہ سرحد کے انتظام میں لایا گیا، جس کے بعد وہاں سردار عالم خان کو پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر بھیجا گیا اور FCR کا نفاذ کیا گیا۔ 1 سال کے بعد بلتستان کے علاقوں کو بھی اسی میں شامل کیا گیا۔ FCR کے نفاذ کے 1.5 سال بعد 28 اپریل 1949 کو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور فیڈریشن آف پاکستان کے درمیان کراچی میں ایک معاہدہ ہوا، جسے کراچی معاہدہ کہا جاتا ہے، جس میں اس علاقے کی پرانی حیثیت کو بحال کرتے ہوئے صوبہ سرحد کے انتظام سے نکال کر اسے متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود اسے پاکستان زیر انتظام کشمیر یعنی آزاد کشمیر سے الگ نظام دیا گیا اور FCR برقرار رہا۔ یہ نظام حکمرانی 1971 تک چلتا رہا۔ اس دورانیے میں ایوب خان نے 1960 میں BD یعنی بیسک ڈیموکریٹکس کے نام سے انتخابات کروائے، لیکن مقامی حکومت کچھ نہ کر سکی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کو سے FCR کا خاتمہ کیا اور صرف پولیٹیکل ایجنٹ کو باقی رکھا۔ 4 سال بعد 1975 میں بھٹو نے نادرن ایریا ایڈوائزری کونسل قائم کی، جس میں 8 ممبرز گلگت بلتستان یعنی شمالی علاقہ جات سے تھے اور 8 وفاق کی جانب سے مقرر کردہ لوگ تھے۔ اس کونسل کا چیف ایگزیکٹو وزیر امور کشمیر اور شمالی علاقہ جات کو مقرر کیا گیا۔ بھٹو کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب ضیاء الحق کا مارشل لا آیا تو نادرن ایریاز کو زون قرار دیا گیا اور پھر 1981 میں پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کا نفاذ نادرن ایریاز تک کر دیا گیا۔ 1993 میں آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے آزاد حکومت کو حکم دیا کہ آزاد حکومت پاکستان سے کیے گئے معاہدہ کراچی کو منسوخ کرے، گلگت بلتستان کا انتظام سنبھالے، آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں گلگت بلتستان کو نمائندگی دے اور سرکاری ملازمتوں میں ان کے لیے کوٹا مختص کیا جائے۔ لیکن آزاد حکومت نے اس پر عمل درآمد کے بجائے اس وقت آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان اور فیڈریشن آف پاکستان نے ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں چیلنج کیا، جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آزاد جموں کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 74 میں گلگت بلتستان کی کوئی جگہ موجود نہیں اور نہ ہی آزاد کشمیر ہائی کورٹ ریاست پاکستان کے خلاف کسی ریفرنس کی سماعت کر سکتی ہے۔ ناظرین، 1994 میں بینظیر بھٹو نے پہلی مرتبہ گلگت کو گورننس آرڈر دیا، جس کے مطابق عدالتی اصلاحات اور دیگر تبدیلیاں ممکن ہو سکیں۔ اس آرڈر کے تحت چیف کورٹ وجود میں آئی اور ڈپٹی چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ وجود میں آئی۔ اس آرڈر کے مطابق نادرن ایریاز کا چیف ایگزیکٹو وزیر امور کشمیر اور شمالی علاقہ جات تھا۔ 1994 میں شمالی علاقہ جات کے حوالے سے ایک دوسری پیش رفت یہ ہوئی کہ ضیاء الحق کی جانب سے سٹیزن شپ ایکٹ کے شمالی علاقہ جات میں نفاذ کو بنیاد بنا کر شمالی علاقہ جات کی آئینی حیثیت اور حقوق سے متعلق الجہاد ٹرسٹ نامی تنظیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ شمالی علاقہ جات کے عوام کو آئین پاکستان کے تحت حقوق دیے جائیں یا پھر پاکستان کے آئین کے تحت نہ کرنے پر سرحد بنائی جائے۔ اس درخواست پر سپریم کورٹ نے 1999 میں فیصلہ دیتے ہوئے 5 رکنی بینچ نے کہا شمالی علاقہ جات کے عوام چونکہ تمام قانونی دستاویزات پاکستان کی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کو پاکستان کا شہری مانا جائے۔ سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت وہ ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے ان کو مکمل سیاسی اور آئینی حقوق حاصل ہیں جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ وہاں کیا نظام حکومت ہونا چاہیے اور 6 ماہ کے اندر قانون سازی کر کے اصلاحات لائی جائیں۔ اس فیصلے کے بعد نواز شریف حکومت نے نادرن ایریا ایڈوائزری کونسل کو قانون ساز کونسل کا درجہ دیا، جسے 47
مقامی سبجیکٹ پر قانون سازی کے اختیارات حاصل ہوئے۔ یہ تمام سبجیکٹ میونسپلٹی طرز کے تھے۔ اس قانون ساز کونسل کو چلانے کے لیے اسپیکر کا عہدہ متعارف کروایا گیا اور اس کے ساتھ ہی کورٹ آف اپیل کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ مزید اصلاحات سے قبل ہی نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور جنرل ریٹائرڈ مشرف نے مارشل لا لگا دیا۔ تاہم مشرف نے ان اصلاحات کو جاری رکھتے ہوئے نومبر 1999 اور پھر 2004 میں قانون ساز کونسل کے انتخابات کروائے اور 2005 کو کورٹ آف اپیل کو چیف اپیلٹ کورٹ کا نام دیا، جو 3 ججز پر مشتمل ایک عدالت تھی۔ اس کے بعد دسمبر 2007 میں قانون ساز کونسل کو قانون ساز اسمبلی کا درجہ دے دیا۔ ان اصلاحات کے باوجود اس پورے نظام پر وزارت امور کشمیر کا تسلط برقرار رہا اور وزیر امور کشمیر اس نظام کے چیئرمین تھے۔ 2 سال کے مختصر عرصہ بعد 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر سے ملتا جلتا سیٹ اپ لایا، جس میں گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے ساتھ گلگت بلتستان کونسل بھی متعارف کروائی گئی اور پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کو نام دیا گیا، جس کے بعد سرکاری طور پر شمالی علاقہ جات کے بجائے گلگت بلتستان لکھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ گلگت بلتستان کا یوم آزادی 1 نومبر کو سرکاری طور پر منایا گیا۔ اس سے قبل گلگت کا یوم آزادی 1 نومبر جبکہ سکردو میں یوم آزادی 14 اگست کو منایا جاتا رہا۔ اس نظام کے تحت گلگت بلتستان میں قانون سازی کے حتمی اختیارات وزیر اعظم پاکستان کے پاس تھے۔ 2009 کے حکم نامے میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان میں وزیر اور وزارت کے الفاظ متعارف کروائے گئے۔ اس حکم نامے کے مطابق گلگت بلتستان کا ڈومیسائل رکھنے والا شخص ہی گلگت بلتستان کا شہری تھا اور جو گلگت بلتستان سے پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کا عمل درآمد ختم ہو گیا۔ اس نظام میں عدلیہ کے ججز کی تقرری کا اختیار وفاقی وزیر امور کشمیر کے پاس تھا۔ آرڈر 2009 کے 9 سال بعد گلگت بلتستان آرڈر 2018 کے ذریعے ایک نیا نظام لایا گیا، جس میں وہاں کے عوام کو امید تھی کہ گلگت بلتستان کو قانون سازی کے اختیارات ملیں گے، لیکن اس حکم نامے کے مطابق گلگت بلتستان کے تمام اختیارات کا منبع وزیر اعظم پاکستان ہی رہے۔ اس آرڈر کو گلگت بلتستان سپریم اپیلٹ کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور فاضل عدالت نے 2018 کے حکم نامے کو کالعدم قرار دیا۔ گلگت بلتستان بار کونسل نے حقوق کے حصول کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی، جس پر فیصلہ دیتے ہوئے 17 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، جس میں وفاق کی جانب سے تجویز کردہ گلگت بلتستان آرڈر 2019 بھی شامل ہے۔ عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت کی مشاورت سے 109 صفحات پر مشتمل نیا حکم نامہ آرڈر 2019 جاری کیا اور 2 ہفتے میں اس کو نافذ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ عدالت نے 1999 کے عدالتی فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے لکھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو اتنے حقوق دیے جائیں کہ مقبوضہ کشمیر والے رشک کریں۔ وفاقی حکومت نے آرڈر 2019 کے ابتدائیہ میں لکھا کہ وفاق گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر کے حل تک عبوری صوبے کا درجہ دینا چاہتا ہے، جس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ تاہم جی بی کو دوسرے صوبوں کے برابر حقوق فراہم کرنے کے لیے آرڈر 2019 عبوری طور پر نافذ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرڈر 2019 کے نفاذ کے لیے وفاقی حکومت کو 2 ہفتے کا وقت دیا تھا، جس پر وفاقی حکومت نے وقت بڑھانے کی درخواست کی اور فروغ نسیم کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی تاکہ آرڈر 2019 کو بہتر کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ تاہم 30 اپریل 2020 کو وفاقی حکومت نے عدالت میں ایک اور درخواست دی، جس میں کہا گیا 23 جون 2020 گلگت بلتستان کی حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے اور حکومت تال آرڈر 2019 کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکی، اس لیے گلگت بلتستان میں نگران حکومت کے قیام اور انتخابات کا انعقاد کروانے کے لیے آرڈر 2019 میں ترمیم کی اجازت دے۔ اس پر عدالت عظمیٰ نے پاکستان الیکشن ایکٹ 2017 کو گلگت بلتستان تک توسیع دینے کے احکامات جاری کیے اور آرڈر 2019 کے تحت نگران حکومت کے قیام کا حکم دیا، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان میں آرڈر 2019 کی دفعہ 256/5 کے تحت نگران حکومت کا قیام عمل میں لایا۔ گلگت بلتستان حکومت کی مختصر تاریخ یہی تھی۔ مستقبل میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ کچھ عرصے بعد دیکھنے میں آیا۔